اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے 15 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں مزید 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ دوسروں کو اپنا راز بتانا کیسا ہے۔ آج کے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس تفسیر کے متعلق ہر ہفتے کے آخر میں ایک کوئز ہوتی ہے، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کوئز میں ضرور شریک ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ تو آئیے آج کی اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ یا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف ایمانی دعوے کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ اللہ نے اپنے امتحان سے ابھی تک تمہیں نہیں آزمایا۔ اللہ بہر صورت معلوم کرے گا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا، اور وہ کون ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کو اپنا رازدان نہیں بنایا۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آیت کے ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ یہ آیت بھی سابقہ آیات کی طرح سے جہاد کی ترغیب دیتی ہے۔ ولیجتن کا لفظ ولوج سے لیا گیا ہے، اور یہ لفظ معنوی طور پر لفظ بتانا کے مترادف ہے، جس کے معنی ہے گھر کے اندر کے راز، اور یہاں پر رازدان مراد ہے۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانی رہبر ہی خدائی رازدار بننے کے قابل ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ نکات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدائی راز کو جس خوبی سے انبیاء اور رسول محفوظ رکھ سکتے ہیں، اتنی گنجائش عام لوگوں میں نہیں ہے۔ نکات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدائی راز کو جس خوبی سے انبیاء اور رسول محفوظ رکھ سکتے ہیں، عام لوگوں میں اتنی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، یہ وجود اور اس کا نظام بامقصد ہے۔ انسان اور اس کا مستقبل بھی بے مقصد نہیں ہے، لہٰذا تخیلاتی دنیا سے نکل کر واقعیت اور حقیقت کو اپنانا چاہیے۔ ام حسبتم۔ نمبر 2، ایمان کا زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، اس کے لیے عمل، جہاد اور آزمائش شرط ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا۔ نمبر 3، ایمانی آزمائش میں صرف وہی افراد ہی کامیاب شمار کیے جائیں گے جو اللہ، رسول اور اہل ایمان کو ہی اپنا محرم راز بنائیں گے۔ ولیجتن، صدر اسلام میں مومنین اغیار سے رابطہ رکھتے تھے۔ نمبر 4، غیروں تک راز پہنچانا صحیح نہیں ہے اور انہیں محرم راز جاننا حرام ہے، اور یہ ایمانی ضعف کا مظہر ہے، اس سے بے ایمانی جھلکتی ہے، اور خدا نے اس پر سخت تنبیہ کی ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا وَلِيجَةً۔ نمبر 5، ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ بیرونی دشمن سے جہاد کرے اور اندرونی دشمن سے اپنے رازوں کو چھپا کے رکھے۔ جاہدوا ولم یتخذوا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات سے بخوبی آگاہ ہے، اسے آزمانے کی ضرورت نہیں، لیکن امتحان سنت الہی ہے۔ واللہ خبیر۔ نمبر 7، اگر تم نے قومی راز دشمنوں کے سپرد کر دیے تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ پیغام کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ اہل اسلام اپنے خصوصی راز کو بہت اچھی طرح محفوظ رکھیں، اور راز فاش کرنے والے کی حرکت سے خداوند متعال بخوبی واقف ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 17 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں جبکہ اپنے خلاف کفر کے واضح گواہ ہوں۔ ان لوگوں کے اعمال ان کی بے ایمانی کی وجہ سے ظاہر ہو گئے ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اب آئیے اس آیہ کریمہ کی نکات کو بیان کرتے ہیں۔
اس آیت کا شان نزول تو مسجد الحرام کی آباد کاری اور تولیت کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن یہ عمومی حکم ہے اور تمام مساجد کو شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت میں مسجد الحرام کے بجائے مساجد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نمبر 2، حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اعلان برات میں یہ بھی فرمایا تھا کہ مشرکین کو مسجد الحرام کی تعمیر کا حق حاصل نہیں۔ انہیں نہ صرف یہ کہ تعمیر کا حق نہیں ہے بلکہ انہیں مسجد میں داخل ہونے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آیت نمبر 27 میں یہ ذکر آئے گا۔ چونکہ مشرکین مسجد الحرام کے حدود میں مشرکانہ اور جاہلانہ رسمیں ادا کرتے تھے، اس لیے انہیں ان کاموں سے روک دیا گیا ہے اور حرم کے حدود میں داخل ہونے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، مساجد کی تعمیر ہو یا مسلمانوں کے دوسرے دینی اور ثقافتی ادارے ہوں، ان میں کفار و مشرکین کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ ما کان للمشرکین، اسلامی مراکز اور دینی مقدسات کے لیے نااہل افراد سے رقم نہیں لینی چاہیے تاکہ انہیں مداخلت کا موقع نہ ملے۔ ما کان للمشرکین۔ نمبر 3، صرف عمل ہی اہم نہیں ہے، اس کے بجائے نیت کو اہمیت حاصل ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا۔ نمبر 4، ہر آمدنی جائز نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر طرح کی مشارکت بہتر ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مساجد کی آبادی کے آڑ میں کفار کو دینی معاملات میں دخل اندازی کا موقع مل جائے۔ ان یعمروا مساجد اللہ۔ نمبر 5، جو لوگ سرعام بے دینی کا مظاہرہ کرتے ہوں انہیں دینی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ نمبر 6، مشرک بھی کافر ہوتا ہے۔ للمشرکین شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ نمبر 7، کفر کافروں کے نیک اعمال کی تباہی و بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ بالکفر اولئک حبطت اعمالہم۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان خود کو اتنا مضبوط کریں کہ اپنے کسی دینی امور میں کسی غیر کی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ چونکہ مشرکین مسجد الحرام کی حدود میں مشرکانہ اور جاہلانہ رسموں کو ادا کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کو ان کاموں سے روک دیا گیا اور حرم کے حدود میں داخل ہونے سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوسری آیات کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔